الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يحب الشباب الذين يفني شبابهم في طاعة الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت رات میں دنیا کی سب سے بہترین اور پاک جگہ میں مجھے آپ کو جمع کیا ہے۔ ایک ایسی محفل اور ایک ایسی جگہ جس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس بات کو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب چند لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کا، حدیث کا درس لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جیسے پتیلی ہوتی ہے، پتیلا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھانپ لیتا ہے، جو اندر چیز ہوتی ہے اس کے اوپر چھا جاتا ہے، اسی طرح ابھی اس مسجد کے اوپر رحمت اور سکینہ آ گیا ہے اور ڈھانپ لیا ہے اس نے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ میرا آپ کا دل
گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا صاف ستھرا نہیں ہوتا کہ ہم اسے محسوس کر سکیں، ورنہ جو لوگ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتے ہیں تو ان کے دل کو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باڑے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پاس میں گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ان کا چھوٹا سا بچہ باڑے میں ایک طرف لیٹا کھیل رہا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑے نے پیر پچھاڑا، آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ فانوس اور قندیل کی طرح کوئی روشن چیز آسمان سے نیچے اتر رہی ہے۔ دیکھتے رہے، تلاوت بند ہوئی تو نظر آنا بند ہوا، پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا۔ صبح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات کو ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأ یا ابن حضیر، اے اسید ابن حضیر آپ پڑھتے رہتے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگا، پاس میں میرا چھوٹا بچہ لیٹا ہوا تھا، گھوڑا پیر پچھاڑ کر کہیں اس کے اوپر پیر رکھ دیتا تو اسے مار ڈالتا، اس وجہ سے میں اٹھ کر اس کو اٹھا کر گھر میں لے گیا اور نظر آنا بند ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر آپ تلاوت جاری رکھتے تو وہ فرشتے اتر کر آپ کا مصافحہ کرتے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دل کیسے پاک صاف ستھرے ہوں گے کہ دوسرے عالم کی مخلوق انہیں یہاں بیٹھ کر اس عالم میں نظر آ گئی۔ جب آدمی اپنا دل صاف ستھرا کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو ابتدا میں جب نبوت ملی اور آپ علیہ السلام اس کے بعد بھی غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کو کھانا پہنچانے اور ٹفن دینے کے لیے، زادے راہ دینے کے لیے، توشہ دینے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نبی ہو چکے ہیں، لہذا آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، اس لئے کہ جب نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ کی عمر 40 تھی، رسول اللہ کی 25 تھی، تو کم سے کم 55 56 57 سال کی عمر ہے۔ آج بھی جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ سے ٹیکسی کر کے غار حرا کے نیچے تک ڈرائیور چھوڑ دیتا ہے اور پھر نیچے سے غار حرا میں اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو نوجوان کے پیر ورم زدہ ہو جاتے ہیں، وہ پھول جاتے ہیں، 2-3 جگہ اس کو بیٹھنا پڑتا ہے اور کمر اس کی دکھنے لگتی ہے۔ 56-57 سال کی ایک خاتون ہاتھ میں ٹفن لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ عورت کے دل میں شوہر کے لیے کتنا زیادہ جذبہ ہونا چاہیے خدمت کا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبولتے ہیں، نوازتے ہیں کہ جب پہنچے آپ علیہ السلام کے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں تو جبریل علیہ السلام پہلے سے آ چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ کیا لائی ہیں اور کون سے برتن میں لائی ہے۔ وہ ایک لکڑی کا برتن تھا، اس کے اوپر کپڑا اڑایا ہوا تھا اور کچھ حلوہ بنا کر لے گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ بتاؤں کہ کون سے برتن میں کیا لے کر آئی؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا فلانا برتن ہے، اس میں حلوہ لے کر آئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کس نے بتایا؟ کہ یہ جبریل بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا۔
اور جبریل علیہ السلام مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خدیجہ کو اللہ کی طرف سے سلام کہو۔ دنیا کی واحد خاتون ہیں، ایک only one، جن کو اللہ نے سلام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی والا ہے، وعلیک السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو، وعلی جبریل السلام، اور جبریل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو۔ یہ جب آدمی دین پر چلنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نوازتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ بھائی حذیفہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کتنا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے اور کتنا اچھا ماشاءاللہ انتخاب تھا۔ قاری صاحب کا ہی انتخاب ہوگا کہ شب برات کو لے کر قرآن کریم میں جن آیتوں میں تفسیر کے اعتبار سے شب برات کا ذکر جہاں بیان کیا گیا ہے، بعض مفسرین کے قول کے مطابق ان آیات کا انتخاب کر کے پڑھا گیا، اور ماشاءاللہ پورا مجمع کتنا غور سے سن رہا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہم سعالیک المہاجرین، چند غریب مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، اس لئے سطر چھپانے کے لیے ایک دوسرے میں لگ کر ہم بیٹھے تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا اور باقی سب غور سے سن رہے تھے، اور رسول پاک علیہ السلام اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مثلا مان لیجئے یہ مسجد نبوی ہے تو یہاں مجمع بیٹھا ہوا تھا چند صحابہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ادھر تھا بائیں جانب والے حصے میں۔ یہ جو آپ کے یہاں یہ کباٹ ہے اس طرف والے حصے میں اگر دروازہ ہو، دروازے سے باہر نکل کر ایسے پوری لائن گھروں کی ہو، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر بنے ہوئے تھے۔ پہلا گھر ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اس مجمع کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب مجمع میں پتہ چلا تو پڑھنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا اور ہم سب غور سے سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا بہت شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ میرے جیتے جی مجھے یہ حکم ہوا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور جم کر بیٹھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے والوں کے مجمع میں جا کر بیٹھیں اور اپنے آپ کو جمع کر بٹھائیں۔ اصبر نفسی معہم، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ محفل قرآن، محفل حدیث، قرآن اور حدیث کی بات جہاں ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مجمع کتنا پسند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہاں کیسے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس مجمع میں کیسا سکون برستا ہے۔ اس کی وجہ سے دلوں میں سکون آتا ہے اور دلوں میں سے گناہوں کے داغ اور گناہوں کے دھبے دھلتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یہ نیکی ہے اور نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ ذالک ذکری للذاکرین، جو لوگ قرآن اور حدیث سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کہیں کسی آدمی سے کبھی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ گناہ کے فوراً بعد پہلا کام تو یہ کرے کہ توبہ کر لے، تاکہ گناہ کا جو برا اثر ہے، برا نتیجہ ہے وہ آنے نہ پائے۔
اور پھر فوراً کوئی نیکی کر لے تاکہ اس گناہ کے بعد آنے والی جو نیکی ہے وہ اس گناہ کو بالکل مٹا دے. پوچھا لگ جائے گا نیکی کی وجہ سے جو گناہ کے بعد کی جاتی ہے. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. کسی برائی کے بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. اس نیکی کی وجہ سے وہ برائی مٹ جائے گی. اب برائی مٹ جانے کی وجہ سے زمین کے جس حصے پر وہ برائی ہوئی ہے زمین کے اس حصے سے بھی بھلا دی جائے گی، وہ بھی قیامت کے دن گواہی نہیں دے گی. نامہ اعمال میں برائی لکھی جا چکی ہے تو وہ برائی بھی وہاں سے مٹا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، ڈیلیٹ کر دی جائے گی. اس وجہ سے برائی کے فوراً بعد نیکی کر لینا چاہیے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی پیاری آیات کا انتخاب فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کریم کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. آج میں نے اس کا کچھ ذکر جمبوسر بھی بیان میں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام میں ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے عطا کیے گئے تھے وہ صحیفے پہلی رمضان کو نازل ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی وہ 6 رمضان کو. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کی گئی وہ 16 رمضان کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل عطا کی گئی وہ 18 کو. اور رسول پاک علیہ السلام کو جو قرآن دیا گیا وہ 24 رمضان کو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ وحی اور قرآن پاک اور اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء پر اتاری جانے والی کتابوں کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ بہت خصوصی ہے. بہرحال قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل کیا گیا. اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ دخان میں ہے کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو بہت ہی برکت والی رات میں نازل کیا ہے. برکت والی رات سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کی 2 جماعتیں ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے. اور دوسرے حضرات حضرت عکرمہ وغیرہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب براءت ہے. براءت والی رات یعنی آج والی رات، یہ رات مراد ہے. اور اسی کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین، ہر محتم بالشان اور اہمیت والا کام فرشتوں کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ اس سال آئندہ سال تک مرنے والے ہیں، کتنے پیدا ہونے والے ہیں، کس کی روزی میں اضافہ ہونے والا ہے، اور اسی طریقے سے کس کی عزت بڑھنے والی ہے، کس کی گھٹنے والی ہے. یہ ساری سال بھر کی ذمہ داریاں فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزوں کا جو معمول تھا اس میں آپ سال بھر میں پیر اور جمعرات کے کثرت سے روزے رکھتے تھے. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو روزہ ہی ہوتا تھا، ایسا تو نہیں ہے. اسی طریقے سے مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ میں. لیکن اس میں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مہینے 13، 14 اور 15 کا روزہ ہوتا ہی ہوتا تھا. جتنے سال آپ علیہ السلام جیے ہیں ان میں سے بکثرت ان دنوں میں زیادہ تر آپ روزہ رکھتے تھے. اور جہاں تک مہینے کا تعلق ہے تو رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہی تھے. رمضان کے مہینے کے علاوہ سال کے باقی 11 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں یہ دیکھا جائے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا. اس میں بھی حضرات محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوں
اس وقت میں روزے سے ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ اور اس رات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہفتے کے اعمال پیر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور دن کے اعمال فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد پیش کیے جاتے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، صبح اور شام کے فرشتے تمہارے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں۔ دو ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی، صبح میں فجر کی نماز میں حاضری دیتے ہیں، فجر والے رات والے چلے جاتے ہیں اور دن والے شروع ہو جاتے ہیں، پھر عصر کی نماز میں رات والے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ دن والے چلے جاتے ہیں، اور نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں، روایتوں میں مختلف تذکرے ہیں، ان میں سے بکثرت بلکہ سبھی روایتیں ضعیف ہیں، لیکن اتنے سارے صحابہ سے یہ روایتیں منقول ہے، پھر امت کا ایک تعامل ہے پہلے سے لے کر اب تک عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت ضرور ہے۔ ہمیں اس رات کو آپ علیہ السلام کے بعد جن حضرات نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، ان کو دیکھ کر اہتمام کرنا چاہیے کہ مختلف قسم کی عبادتوں سے اس رات کو پر کر دیں۔ ہم تلاوت کا بھی اہتمام کریں، ذکر کا بھی اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح بھی۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض ہے یا واجب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اچھا ہے اگر کوئی آدمی پڑھے تو کتنی ساری تسبیحات ہو جائیں گی اور اس کا کتنا اجر و ثواب ملے گا، نماز کا اہتمام ہو جائے گا اس کا۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں، عبادتیں کہ آدمی کو سال بھر مختلف موقعوں پر اس کو کرنا چاہیے۔ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں اور اس کو زوال کے فوراً بعد اس صلاۃ التسبیح کو ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک نور اور ایک کیفیت دل میں محسوس ہوتی ہے، اور آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا عبادتوں کی وجہ سے حاصل ہونے والی قوت اور طاقت سے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس میں ایک مشہور روایت ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ انہوں نے اس شب میں دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام گھر سے تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قبرستان میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا دن، ایک ایسی رات تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ گئے ہیں، لہذا ہمارا اس شب میں، اس رات میں اس کو فرض سمجھنا، واجب سمجھنا، جماعت کی جماعت بن کر اس کو ضروری سمجھ کر، رسم بنا کر قبرستانوں میں جانا، یہ دین اور شریعت کے مزاج کے ساتھ اتنا جوڑ نہیں کھاتا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ قبرستان کی زیارت کرنے، قبروں کی زیارت کرنے کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اس لیے صرف اس رات میں نہیں، اگر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، اس سے منع بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ضرور قبرستان جانا چاہیے اور قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے دلوں کی قساوت ختم ہوتی ہے، دلوں میں جو سختی آ جاتی ہے، دنیا داری آ جاتی ہے، دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اور قبرستان کی زیارت سے، قبروں کی زیارت سے آخرت یاد رہتی ہے آدمی کو، اور جس کو آخرت یاد رہے، اللہ کا خوف یاد رہے، اللہ کی خشیت پیدا ہو، اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام بھی کبھی کبھی قبرستان زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، قبروں کی زیارت کرتے تھے، قباء میں بھی آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے۔ بہرحال میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو نفلی عبادتیں ہیں
ان نفلی عبادتوں میں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ان کو نفلی اعتبار سے کیا جائے، اور نفلی عبادتیں اسی طریقے سے گھر میں رہ کر کرنے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں تلاوت ہی نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، جس دل میں قرآن کریم کی کوئی آیت یاد کی ہوئی نہیں ہوتی وہ دل ویران ہے، قبرستان کی طرح ہے، یہ فرمایا گیا۔ لہذا ہمیں گھروں میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں بھی سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں تھوڑا سا حصہ رات کے قیام کا بھی ہونا چاہیے کہ پچھلے پہر میں اٹھ کر تنہائی میں اللہ کے سامنے ہم آنسو بہائیں۔ اسی وجہ سے نا وہ 7 آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کے خوف سے آنسو بہاتا ہے۔ یہ تنہائی میں کب بہا سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں، آدمی ہو اور اس کا اللہ۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری عبادتیں وہ ہوتی ہے نفلی جو تنہائی میں کرنے کی ہوتی ہے، اللہ سے تنہائی میں ملاقات کا وہ موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راز و نیاز کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی جس کے پاس ہمیں کام نکلوانے ہوں وہ ہمیں یہ کہے کہ آپ تنہائی میں فلاں وقت آئیں رات کو اتنے بجے، ہم آپ کا کام کر دیں گے، آپ کی جو بھی پرابلمز ہو ہمیں بتائیں۔ اب اس وقت ہم رات کو 3 بجے 2 بجے ریلی نکال کر لے جائیں اس کے پاس، اس کے آفس میں، تو کیسا لگے گا؟ وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ ارے بھائی تمہیں اکیلے آنے کے لیے کہا تھا، تمہارے ساتھ خصوصیت برتی گئی، تم پورا گاؤں لے آئے، پوری ریلی نکال کر لے آئے، یہی کہے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے موقع انفرادی عبادتوں کے دیے ہوتے ہیں، شریعت اس میں یہ چاہتی ہے کہ انفرادی عبادتوں کا موقع ہو اس کو انفرادی ہی نبھایا جائے، اور اجتماعی عبادتوں کا موقع ہو اس میں اجتماعی ہی کا اہتمام کیا جائے۔ مثلا اجتماعی عبادتوں میں نماز ہے، نماز کا اہتمام کس قدر نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ ہماری فجر کی نماز میں مسجد میں ہم آ کر دیکھ لے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جب آدمی دل پر لیتا ہے تو اس کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب نے دل پر لیا کہ ہم نماز کے لیے پہنچیں گے، ہم بیان سنیں گے، دین کی بات سنیں گے، اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، توبہ تلہ کریں گے، اپنی زندگی بھر کی بگڑی کو بنانے کی، اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، تو آسان ہو گیا۔ لیکن جب ہم نہیں چاہتے اور نہیں ہمت کرتے تو فجر کی نماز مشکل، ظہر کی مشکل، عصر کی مشکل، مغرب کی مشکل، عشاء کی مشکل۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ نماز کیسی عظیم الشان اور اہم عبادت ہے۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے، حضرت معدی قریب سے منقول ہے، حضرت رسول پاک علیہ السلام کی پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات سمجھنے کی ہے، دل پر لینے کی ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مزاج ایسا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بات ان کو ملتی تھی اس کو زندگی بھر کے لیے اپنے پلو پر باندھ لیتے تھے اور ہمیشہ اس پر عمل کرتے تھے، کبھی بھی اس میں عمل میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مزاج تھا۔ ایک ایک بات جب کہہ دی گئی، ایک مرتبہ ایسا ہوا نماز ہو رہی ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسا کرتے ہیں، امام صاحب رکوع میں گئے ہیں، مسجد میں جتنے لوگ آ گئے ہیں وہ بھی رکوع میں ہیں، ایک آدمی حوض پر سے وضو کر کے جلدی جلدی آتا ہے اور دیکھتا ہے رکوع میں، تو کیا کرتا ہے؟ دوڑ کر بھاگ کر آتا ہے اور دب دب آواز آتی ہے صفوں میں، ہم سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے جو بندے نماز میں ہیں وہ نماز میں ہیں اور ان کا دل، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہے، ہمارے آنے کی آواز سے اس کا دھیان ادھر چلا گیا اور دھیان کٹ گیا، دھیان کٹ گیا۔ ایک
کتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرا اور نظر اس تک پہنچی اور دھیان کٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاٹنے کی بددعا، اللہ کے رسول نے کٹنے کی بددعا کر دی، اس کی نسل کٹ گئی۔ دھیان جب ہٹتا ہے، آخر سترہ رکھنے کے لیے فقہا نے کیوں فرمایا؟ اسی لیے نا کہ آگے سے اگر کوئی آدمی گزرتا ہے تو دھیان نہ بٹنے پائے، اسی لیے تو نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا گیا اور روکا گیا کہ نمازی سے آگے سے نہ گزرا جائے، بلکہ یہ بتایا گیا آپ کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو اس کو روکو، مت گزرنے دو، اس کو ہاتھ سے روکو، یہ بتایا گیا۔ ہمارے فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ ہم ہاتھ سے اس کے ساتھ لڑیں گے نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اس کا نماز میں دھیان ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی آئے وضو کر کے اور جلدی رکوع میں شامل ہوئے، جس کی وجہ سے آواز ہوئی۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا کون آیا؟ اگر ہمارے یہاں ایسا ہو اور پوچھا جائے، امام صاحب پوچھے کہ ایسا کس نے کیا، تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے کہ میں تو تھا نہیں، پتہ نہیں کون ہے نا۔ ہم سچ تو بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن حضرات صحابہ کتنے سچے تھے، فوراً کہا یا رسول اللہ میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شوق صلاۃ اچھا ہے، نماز کا شوق جس کی وجہ سے تم جلدی آئے، یہ اچھی چیز ہے۔ وَلَا تَعُدْ، اور پھر روایہ وَلَا تَعْدُو، یہ بھی ضبط ہے، لیکن آئندہ ایسا مت کرو، دوڑ کے نہ آؤ۔ وہ کبھی بھی دوڑ کے نہیں آئے۔ ایک صحابی ہے، جوان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جوان ہے، مجلس لگی ہوئی ہے رسول پاک علیہ السلام کی، اور مجلس کے کنارے پر آ کر کہتے ہیں اذن لی بالزنا یا رسول اللہ۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول زنا کی اجازت دیجئے۔ مجمع میں کوئی ایسی بات کہہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ گھور کر دیکھیں گے، کاٹ کھائیں گے اس کو۔ صحابہ نے بھی یہی کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا، پھر سمجھایا اس کو، اور سمجھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر 3 دعائیں کی۔ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ اس لیے کہ دل میں ہی پہلے گندگی آتی ہے، آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے اور دل میں اترتا ہے، اور دل گندا ہوتا ہے تو پھر عمل پر ابھرتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ دعائیں کی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو ادھر ادھر کی سوچ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تھا عمل۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ایک بات جب بتا دی جاتی تھی پلو باندھ لیتے تھے، اور زندگی بھر وہ عمل کرتے تھے، اور کہہ بھی دیتے تھے یا رسول اللہ ہمیں کیا کرنا ہے، کسے کہتے ہیں اسلام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دن بھر کی 5 نمازیں ہیں، یا رسول اللہ نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، زندگی بھر ان 5 نمازوں کا اہتمام کروں گا۔ زکوٰۃ کیسی دینی ہے، مال کیا نکالنا ہے، آپ علیہ السلام نے تفصیل بتا دی کہ اتنا ہو جائے، 1 سال پورا ہو جائے تو تمہیں اتنی دین۔ یا رسول اللہ زندگی میں کبھی بھی کمی نہیں کروں گا۔ روزہ کا پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، نہ کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، وعدہ کر لیتے تھے، اور ایسا وعدہ اس کو زندگی بھر کے لیے نبھاتے تھے۔ نفل عبادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کر لیے تو زندگی بھر نبھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جوان تھا، بڑا شوق تھا تلاوت کا، بڑا شوق تھا روزے کا۔ ہمارے لیے تو رمضان کے مشکل ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے تو مہینے میں 1 قرآن ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ 6 مہینے میں مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسے ہوں گے سال ختم ہو جاتا ہے 1 بھی قرآن ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ بیان تو سنتے ہیں، میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، اصل تو یہ کہ ہماری زندگیوں میں دین آئے، اور زندگیوں میں دین آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیاں عبادتوں والی بنے، ہمارے معاملات میں دین آئے، ہماری معاشرت میں دین آئے، ہمارے اخلاق دیندارانہ بنے، یہ اصل ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام
جو باتیں ارشاد فرما دیتے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اسے باندھ لیتے تھے اور زندگی بھر عمل کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا شوق تھا روزوں کا، ہمیشہ روزہ رکھتا، رات بھر تلاوت کرتا، قیام اللیل کرتا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو کہا عبداللہ کتنا پڑھتے ہو؟ کہا اتنا۔ کہا ایک کام کرو، ایک پارہ روزانہ پڑھ لیا کرو، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ میں طاقت ہے، شوق ہے، اور تھوڑا بڑھا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اور تھوڑا بڑھا دیا۔ کہا اور بڑھا دیجئے، اور بڑھا دیا۔ یا رسول اللہ میں اور کر سکتا ہوں، میں اور کر سکتا ہوں، ہفتے میں 1 قرآن ختم کر لیجئے، 1 مہینے میں 4 قرآن ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ اور طاقت ہے، روزے اور رکھ سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے بڑھاتے بڑھاتے کہا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناغا کر دو، یہ صوم داؤد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایسے ہی روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ ہمیشہ آدمی جب روزہ رکھے گا تو وہ تو روٹین ہو جائے گی کہ دن میں کھانا نہیں اور رات میں کھانا، ایسا ہو جائے گا۔ 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن ناغا کر دینا، روزہ چھوڑ دینا۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس میں کیا ہے، کچھ مشکل نہیں، تو 20 دن کر کے بتائیے کوئی کہ کیا حالت ہوتی ہے پیٹ کی اور کیا حالت ہوتی ہے دماغ کی۔ بڑا مشکل ہے، لیکن انہوں نے اس کو زندگی بھر نبھایا۔ جب بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے میں وہ عمل کرنا پھر دشوار ہو جاتا ہے، تو مسلسل کئی دن روزے رکھ لیتے تھے، پھر جب کمزوری آنے لگتی تو کچھ دن چھوڑ دیتے تھے، پھر طاقت پیدا ہو جاتی تو چند دن پھر روزے رکھ لیتے۔ اس طرح اس معمول کو نبھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتا۔ یہ واجب فرض نہیں تھا، لیکن ایک معاہدہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے تو ان حضرات صحابہ کے دل میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے، ہم آخرت میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچیں گے، بغیر نبھائے چلے گئے تو کیا منہ دکھائیں گے۔ مجھے آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عشق، یہ محبت ہے، عمل کی یہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول خود دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب عمل یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں، اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو اعمال تجھ سے نزدیک کر دے، تجھ سے قریب کر دے۔ ایسے اعمال جو آدمی کی مغفرت کرا دے، ایسے اعمال جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دے، ساتھ بنا دے، ایسے اعمال جس سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہے آدمی۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے وہ اعمال کیے بغیر پھر اس کو چین پڑتا نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے بڑے بوڑھے کہ بوڑھے ہیں، لاٹھی کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ان کی جماعت کی نماز فوت ہوتی نہیں ہے۔ ابھی بھی ہماری بستیوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، جلدی کھانا کھا کر وہ لوگ مسجد میں آ کر جلدی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ مسجد کے کھوٹے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، بطور خاص آپ سے میں عرض کروں گا، اگر ہم نے بھی عبادتوں کا یہ شوق پیدا نہیں کیا، اگر ہم نے بھی یہ دینداری نہیں سیکھی، تو تھوڑی مدت گزرے گی کہ ہماری مسجد کے کھوٹے جب چلے جائیں گے تو ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں گی، پھر ہماری مسجدوں میں مصلی باقی نہیں رہیں گے، پھر ہماری مسجدوں میں تلاوتیں کرنے والے نہیں ملیں گے۔ ابھی بھی بہت ساری ایسی بستیاں ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت جاؤ تو آپ کو 25-30 آدمی تہجد کے وقت آئے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ ابھی بھی ایسی بستیاں ہماری بستیوں میں ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھنے کے لیے 40-50 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، مغرب کے بعد اوابین پڑھنے یا سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم میں وہ دینداری نہیں آئی، عبادتوں کا شوق نہیں آیا، تو یہ بات ہم میں باقی نہیں رہنے والی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی یہ شوق پیدا کریں اور دین پر آئیں اور مسجدوں والے
اعمال میں جڑنے کا اہتمام کریں۔ میں سنا رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، وہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اور تقریباً 80 یا 81 82ویں آیت پر جب پہنچے، اس وقت ابو لؤلؤ فیروز نام کے ایک مجوسی نے آپ کو 2 دھاری والا چاقو مارا۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں یہاں پر اور یہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ امام سورہ یوسف پڑھ رہا ہے اور 80 82 آیت پر پہنچا ہے۔ امام تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے زیادہ تو ہمیں پاؤں میں تکلیف ہونے لگتی ہے اور ہم شکایت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں پوری سورہ نحل بھی پڑھتے تھے، سورہ یوسف کی اتنی زیادہ آیتیں پر پہنچے، اس کے بعد برچھی ماری گئی آپ کو، اس کے بعد دھاردار چاقو مارا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاقو 3 وار کیے گئے اور نیچے والے حصے میں 3 وار کیے، جس کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ جب گرنے لگے تو کچھ حضرات نے آپ کو سنبھالا۔ پچھلی صف میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی، بخاری شریف کی روایت ہے، سمجھنے والی بات ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو، مصلی پر عمر فاروق ہیں، اب وہ گرنے لگے تو کیا ہوگا؟ پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے۔ سوچئے کیا ہمیں بھی وہ مسائل معلوم ہونے چاہیے نا کہ نماز میں اگر امام سے یہ ہو وہ ہو تو ہمیں پیچھے سے کیا کرنا چاہیے؟ میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمیں علماء سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ کس وقت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم مفتیان کرام سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ مسائل معلوم نہیں کرنے چاہیے؟ ہمارے دین میں اور ہماری دنیا میں ہم مسائل سے سروکار ہی نہیں رکھتے، پوچھ کر دینداری پیدا کرنے اور زندگی میں عمل لانے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نماز کے لیے آگے بڑھے اور چند لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا۔ وہ آدمی بھاگنے لگا، لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے چاقو ایسے گھمانا شروع کیا اور 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا فجر کی نماز میں، جن میں سے کئی آدمیوں کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ پھر ایک صحابی نے ایک برنس یعنی بڑی ٹوپا کی طرح تھا، وہ اس کے اوپر پھینکا، اس میں اس کا چاقو الجھا اور اس کو ایسا لگا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے ماریں گے، تو اس نے، اور میری تحقیق ہوگی کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، اپنے آپ کو بھی اس نے چاقو مار کر مار ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاقو کس میں لگا تھا؟ نماز کی پہلی رکعت میں، فجر کی نماز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، چند صحابہ اٹھا کر آپ کو آپ کے گھر لے گئے۔ جب کافی دیر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو پہلا لفظ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے حضرات صحابہ، یہ تھا نماز کا شوق، یہ تھی نماز کی عادت۔ آدمی کو جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے۔ بے ہوش ہو کر جب ہوش میں آتا ہے آدمی تو پہلی بات کہتا ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرات صحابہ جو آس پاس تھے انہوں نے کہا، جی حضرت نماز ہو گئی، نماز سب نے پڑھ لی۔ کہا مجھے کس نے مارا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، اور جو محبت تھی وہ بھی ان کے صاحب علم ہونے کی وجہ سے، مفسر قرآن ہونے کی وجہ سے تھی۔ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، علم کا شوق بھی ایسا تھا ان کے اندر، ان سے بڑی محبت تھی۔ انہیں کہا ابن عباس جاؤ مدینہ کے 3 چکر لگا کے آؤ، معلوم کر کے آؤ مجھے کس نے مارا ہے۔ چکر لگا کے آئے ان کی خاطر اور کہا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام نے مارا ہے، اس نے چاقو مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی ایسے آدمی نے چاقو نہیں مارا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی کسی مسلمان نے مجھے مارا نہیں ہے، لہذا میں انصاف کرنے سے باز نہیں آیا، میں انصاف پر ہوں، میرا قاتل کوئی مومن
نہیں ہے، یا آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت عمر فاروق، حالانکہ حضرت عمر فاروق دیکھو شک کی بنیاد پر بھی کوئی فیصلے نہیں لیتے، ورنہ ہم شک کی بنیاد پر بھی بڑے بڑے فیصلے لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، اور یہی ابو لؤلؤ فیروز وہ اپنا کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا کیا بنا رہا ہے؟ کہا فلانی چیز۔ وہ کرسی ورسی بھی بناتا تھا، بڑا ہی تھا، کارپینٹر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پنچکی بھی بنانا جانتا ہے۔ کہا آپ کے لیے ایک ایسی پنچکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ کہا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے ساتھ والے لوگوں میں کہا آپ جانتے ہو اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے ان الفاظ میں۔ کیا بصیرت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس شک کی بنیاد پر اسے پکڑا نہیں، اس نے چاقو مارا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس رات کے بارے میں یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس رات میں بھی ان کی مغفرت ہوتی نہیں۔ ہمارے بورڈ پر بھی لکھ دیا جاتا ہے اس کو کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، تاکہ اس رات میں آنے سے پہلے ایسے لوگ ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے کینہ رکھنا۔ جو آدمی کینہ رکھتا ہے، دل میں کسی کے لیے دشمنی پالتا ہے، ایسا دشمنی پالنے والے آدمی کی مغفرت ہوتی نہیں ہے۔ رشتے ناطے کو کاٹنے والا، یعنی رشتے ناطے نہ نبھانے والا، اس کی بھی مغفرت ہوتی نہیں ہے۔ کینہ جو آدمی پالتا ہے اس کا دل ایک دم گندا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دشمنی کی وجہ سے دوسرے کو گرانے، اس کو فساد کرنے، اس کو پریشان کرنے کے لیے ایسی پلاننگ کرتا ہے، اور ہر وقت اسی میں الجھا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دل پر دھبا لگ جاتا ہے، اور دھبا لگتے 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 جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پھر حدیث میں آتا ہے اس کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہے تو اس کے دل میں وہ اترتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں زنگ لگ گیا ہے، اس پر مہر لگ گئی ہے۔ جب مہر لگا دی جاتی ہے، کسی تھیلی میں کوئی چیز رکھ دو، اس کو بند کر دو، اس کے منہ پر مہر لگا دو، لاکھ پگھلا کر چپکا دو، اب اس میں کوئی چیز جائے گی؟ اس میں مہر کو توڑنا پڑے گا تب جائے گی۔ تو گناہ لگتے رہتے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالی ڈانٹ مار دیتے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، ایک خاص قسم کا پردہ جس کی وجہ سے حق نہیں دیکھ پاتے ان کی آنکھوں پر لگا دے۔ ان کے پاس دل ہوتے ہیں لیکن وہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، آنکھیں ہوتی ہے لیکن حق پھر نظر آتا نہیں ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کان ہوتے ہیں لیکن وہ حق سن پاتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل گناہ کرتے 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 کرتے، اور کینہ ہے نا، دشمنی کسی کی، ہر وقت اس کے بارے میں یہ ادھڑ بن میں رہنا، اس کو کیسے گراؤں، اس کو کیسے پریشان کروں، اس کو کیسے برباد کروں، اس کی تجارت کیسے برباد ہو، اس کا خاندان کیسے اجڑے، یہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی کہاں جنت میں جانے والا ہے؟ دل جب ہر برائی سے، گندگی سے، کینے سے پاک ہو جاتا ہے، ایسا آدمی جنتی۔ مشہور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، آپ علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا بنی، اگر، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں سینے میں کینہ نہ رکھے تو اس کا اہتمام کر، یہ میرا طرز زندگی ہے، میں اسی طرح زندگی گزارتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا، اور جو میری طرح زندگی گزارے، میرے طرز زندگی کو اپنائے، میری سنت اور میرے راستے کو اختیار کرے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ کینے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں۔ اسی وجہ سے ایک صحابی تھے
وہ آئے مسجد میں، آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، مشہور قصہ ہے، ہم نے بارہا سنا ہے، تذکیر کے لیے مجھے بھی تذکیر ہو جائے، آپ کو بھی ہو جائے، یاد کرا دیتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی مجلس سے گزر ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ جنتی آدمی ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا، مجمع میں سے ایک آدمی کو ایسا ہوا، آخر کیا صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جنتی کہا گیا؟ ان کے گھر چلے گئے اور ان کے پاس رہے سہے، رات کو بھی رہے، لیکن دیکھا کہ ایسی کوئی خاص عمل، اس لیے کہ جب آدمی کو ایسا کہا جاتا ہے بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، تو آدمی خود سے تصور بناتا ہے ایسا ہوگا، اتنی ساری عبادتیں ہوگی، اتنا سارا یوں ہوگا، 200 رکعتیں پڑھتے ہوں گے، اتنا سارا خرچ کرتے، ہم ایسا ہی تصور بناتے ہیں۔ حالانکہ دینداری یہ نہیں ہے، دین یہ ہے، دینداری یہ ہے آدمی گناہوں سے بچے، یہ سب سے بڑا دین ہے، آدمی گناہوں سے بچے، بڑے گناہوں سے بھی بچے اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچے۔ جب گناہوں سے آدمی بچے گا یہ سب سے بڑا دیندار ہے، اس لیے کہ کتنی ساری نیکیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت آپ علیہ السلام نے پوچھا، مل مفلس، مفلس کون، غریب کون جس کا دیوالیہ نکل گیا ہو، ایسا کون؟ کون ہم سے پوچھا جائے ہم کیا کہیں گے؟ جس کے پاس روپے نہیں، پیسہ نہیں، جو سب پھونک پھانک کے ختم ہو گیا، وہی من لا درہم لہ ولا دینار یا رسول اللہ، اللہ کا رسول جس کے پاس روپے پیسے نہیں، درہم دینار نہیں، چاندی سونے کے سکے نہیں، وہی مفلس۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ بڑی نیکیاں لے کر آیا، لیکن اکل مال ھذا، ضرب ھذا، وسفک دم ھذا، وقذف ھذا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کی پٹائی کر دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو کیا کیا جائے گا؟ وہاں کی کون سی کرنسی ہے؟ آخرت میں کرنسی کیا چلے گی؟ روپے پیسے چلیں گے نا، مقبول عبادتیں، دنیا میں جو عبادتیں کی ہیں وہی کرنسی ہوگی، وہاں پر وہی دینا پڑے گا۔ تمہاری عبادتیں ہماری عبادتیں لے کر دے دی جائے گی اس کو جس کا حق ہوگا، اس لیے کہ وہاں کوئی معاف تو کرے گا نہیں، ہر ایک کو ضرورت ہوگی، اور ضرورت ہے تو کوئی پیسے واپس کرتا نہیں، کوئی پیسے دیتا نہیں، تو عبادتیں بھی وہاں مانگے گا ہر آدمی کہ مجھے میرا حق دلوایا جائے، اور حق اسی طرح دلوایا جائے گا۔ اس نے اس کو مارا تھا، اس کی 50 مقبول نمازیں اس کو دے دی جائے، اس نے اس کو گالیاں دی تھی، اس کی اتنی چیزیں اس کو دے دی جائے، اس نے اس کا خون بہایا تھا، اتنی عبادتیں، اتنے روزے اس کو دے دیے جائے، سب دے دیا جائے گا، کیا رہے گا اس کے پاس؟ پھر بھی اگر حقوق باقی ہیں تو حق والے کی گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، گناہ اس پر لاد دیے جائیں۔ اب جو عبادتیں وہاں جان چھڑانے والی تھی، وہ عبادتیں صاحب حق کے پاس چلی گئی، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو جان کیسے چھڑائیں گی؟ کیسے نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ، روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا کرتی ہے؟ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو آدمی ایک ہاتھ سے تلوار سے دشمن پر وار کرتا، اور پلٹ کر دشمن بھی تو وار کرے گا نا، وار کرے گا تو چمڑے کی یا لوہے کی ڈھال پر اس وار کو روکتا تھا تاکہ دشمن کی تلوار اس کے چہرے تک آنے نہ پائے۔ تو ڈھال کیا کرتی ہے؟ ڈیفینس کرتی ہے، دفاع کرتی ہے، دشمن کا وار روکتی ہے، یہ روزہ ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ روزہ دنیا میں بھی ڈھال ہے، آخرت میں بھی ڈھال ہے۔ دنیا میں نفس اور شیطان دو دشمن ہے، یہ خواہشات کے راستے سے جب انسان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو روزہ ان خواہشات کو توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ آخرت میں ڈھال ہے، یعنی اللہ کا عذاب مسلط ہونا چاہتا ہے کسی بندے پر، وہ بندہ اگر روزے دار ہوتا ہے تو روزہ ڈھال بن کر عذاب الہی کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر آدمی نے عبادتیں کی ہے لیکن گناہ اتنے سارے کیے ہیں، لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں، برباد کیے ہیں، اس کی عبادتیں اس کو دے دی جائے گی،
مقبول روزے چلے جائیں گے تو ڈھال تو اس کے پاس ہے نہیں، اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گا؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عبادتوں کا شوق پیدا کرے اور خوب کرے، اور گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم بچیں، چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں، بڑے گناہوں سے بھی بچیں، اور خاص کر مالی حقوق کے جو گناہ ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں بہت چوکنا رہے، اس لیے کہ ہمارا معاملات والا دین بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ ہمارا معاملات والا دین اتنا گڑبڑ ہوتا ہے، اتنا گڑبڑ ہوتا ہے کہ ایک مثال اگر ہم قرضے والی بھی لے لیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرضہ دینے اور قرضہ وصول کرنے کے باب میں اسلام نے بڑی اچھی ہدایات دی ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق بتائے، ان حق میں سے ایک حق یہ بتایا وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَ، جب تمہارے پاس کوئی قرضہ مانگے تو تم قرضہ دو گے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ لیکن دینے والے کو یہ تعلیم دے کر یہ بھی سکھایا کہ اگر اس کو ضرورت پڑے مہلت کی تو مہلت بھی دو، لیکن جو قرضہ لے رہا ہے اس کو کیا سکھایا؟ اس کو سکھایا وقت پر پہنچا دے۔ لیکن ہمارے یہاں کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ اس معاملے میں ہمارا پورا معاشرہ کیسا بگاڑ کا شکار ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کو کیسا بگاڑ کا شکار ہے اور کتنا فساد اس میں برپا ہوتا ہے۔ سب معاملے چوپٹ ہو جاتے ہیں، سب کے معاملے چوپٹ ہوتے ہیں۔ کسی کو 50,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، کسی ضرورت کے لیے 25,000، 10,000، 5,000 دینے مشکل ہے، اس لیے کہ پھر واپس نکالنا یہ بڑا مشکل ہے۔ واپس نکالنا مٹی میں سے دودھ نکالنے کے مرادف ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہمارے معاملے بڑے چوپٹ ہوتے ہیں اور اچھے اچھے لوگوں کے چوپٹ ہوتے ہیں۔ یہ معاملات جو ہے، مالی حقوق جو ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہونے والے۔ مالی حقوق تو دنیا میں ادا کرنے ہی پڑیں گے، ادا کیے بغیر آخرت میں پہنچ گیا کسی صورت میں مالی حقوق معاف نہیں ہونے والے ہیں۔ مالی حقوق باقی بچ گئے ہوں گے تو جنت خطرے میں آ جائے گی، روک دیا جائے گا کہ یہ پہلے ادا ہو جائے اس کے بعد جنت میں پہنچایا جائے گا۔ کسی کو گالی دے دینا، کسی کو مار دینا، پیٹ دینا، اس کی برائی کر دینا، اس پر تنقید کر دینا، جھوٹ موٹ بول کر اس کو پھنسا دینا، یہ سب مالی حقوق ہیں، یہ سب معاف کرانے پڑیں گے۔ معاف کرائیں گے تو دل بھی صاف ہو جائے گا آئینے کی طرح، اور پھر یہ مالی حقوق معاف کرائے بغیر وہاں معاف ہونے والے نہیں ہے۔ اور جب ہم ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر نور لے کر آخرت میں پہنچیں گے تو ہی وہ آخرت میں کام آنے والا ہے۔ پل صراط پر جب چڑھایا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط پر چڑھائے جانے کے پہلے وہاں ہر ایک کو نور تقسیم کیا جائے گا، اسی روشنی میں چلنا ہے وہاں پر، اور وہ جو نور ہوگا کسی کا پہاڑوں کی طرح، کسی کا ستون اور کھمبے کی طرح، کسی کا چھوٹا سا ٹارچ کی طرح، اور کسی کو تھوڑا ایمان ہوگا، تھوڑا عمل صالح ہوگا تو اس کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن کے پاس تھوڑا سا چپکا دیا جائے گا نور، اسی میں پل صراط کو پار کرنا۔ یہ حدیث میں آیا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قرآن میں ہے ان کا نور چل رہا ہوگا آگے اور داہنے، اور حدیث میں آتا ہے وبیسارہم، بائیں چل رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم جنات، جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہوگی، اور ایک کا نور دوسرے کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ نور اگر چاہیے تو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو اندھیروں میں چلتے ہیں نمازوں کے لیے، مثلا فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، بشر المشائین فی الظلم، اندھیروں میں چلنے والوں کو بشارت دے دو قیامت کے دن تمہیں نور تام ملے گا، پورا پورا نور ملے گا، پہاڑوں کی طرح نور ملے گا، جس میں تم تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کر جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اس پاکیزہ رات میں جس میں اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہو گیا ہے، ہمیں اس رات میں اپنے طور پر مختلف عبادتوں سے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اپنی پچھلی پوری زندگی سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ ہم اس رات سے جتنا زیادہ ہو سکے وصول کریں، اور اس رات میں ہم اتنا سارا اہتمام کرتے ہیں، اور رمضان کی راتیں
رمضان کی راتوں میں تو بڑی صحیح احادیث میں اس کی فضیلتیں آئی ہے. پھر رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، اس میں بھی طاق راتوں کا بڑا اہتمام. اور اسی طریقے سے عید الفطر کی جو رات ہے وہ انعام کی رات ہے. ہم ان ساری راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے اور پچھلے لاک ڈاؤن کے 2 سال میں ہم ترس گئے تھے مسجدوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آسانیاں فرما دی ہے. جس طریقے سے اتنا بڑا مجمع آج کی شب میں آیا ہے، ہر نماز میں یہ اہتمام ہونا چاہیے. رمضان کی ہر شب ہماری اسی طرح گزرنی چاہیے کہ ہر شب رمضان کی شب برات سے زیادہ فضیلت والی ہے، اور ہر آخری عشرے کی ہر رات شب برات سے زیادہ فضیلت والی ہے. ہمیں ان راتوں کو ٹورنامنٹ کے ذریعے، غفلے کے ذریعے، مختلف گیمز کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے فاسد نہیں کرنا چاہیے، بگاڑنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. ہم عبادتوں کا شوق رکھنے والے بنے، ہم حقوق مالیہ اور حقوق بدنیہ ادا کرنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کے انوارات اور برکات اور خیرات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے انتہا اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہماری غلطیوں اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مختلف حضرات بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. امت مختلف حالات میں پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. مرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں. یوسف بھائی ہوٹل والا وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، روزی عطا کرنے والے ہیں، بن مانگے دینے والے ہیں، مانگنے کی صورت میں بھی عطا کرنے والے ہیں، بے مانگے بھی عطا کرنے والے ہیں، بھر بھر کے دینے والے ہیں، شفقتیں کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں. یا اللہ بہت کریم ہے، جود و سخا کے دریا بہا دیتے ہیں. آپ نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. کھانے کی نعمتیں دی، پہننے کی نعمتیں دی، برتنے کی نعمتیں دی، اوڑھنے کی بچھانے کی نعمتیں عطا فرمائی، رہنے سہنے کی نعمتیں عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، دیکھنے والی صاف ستھری آنکھیں عطا فرمائی، بولنے والی پاکیزہ زبان عطا فرمائی، ہضم کرنے کے لیے پیٹ عطا فرمایا، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے،
پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، سوچنے کے لیے دل دماغ دیا۔ یا اللہ تیری بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں پیارے اللہ، لیکن ان نعمتوں سے حاصل ہونے والی قوت و طاقت اور راحت و آسائش کو آپ کی نافرمانی ہی میں استعمال کرتے رہے۔ یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم پاپی ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ بار بار توبہ کر کے توڑ چکے ہیں۔ یا اللہ ہم تو توبہ کر کے تھوڑی دیر میں توڑ دیتے ہیں، پھر آپ ہمیں اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور یا اللہ پھر نفس اور شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم بار بار تیرے پاس آتے ہیں، پھر گناہوں کے دلدل میں گر کر گندے ہو جاتے ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ تیرے پاس نہ مانگے تو کس کے پاس مانگے؟ تجھ سے معافی کی درخواست نہ کرے تو کس سے کرے؟ مولا تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے علاوہ تیرے بے شمار بندے ہیں، لیکن ہمارا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ دنیا کے بھی دھتکارے ہوئے اگر تو نے دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہماری پچھلی زندگی میں تیری نافرمانی جتنی بھی کی ہے، جتنی بھی تیری معصیت کی ہے، گناہ کیے ہیں، یا اللہ سارے گناہوں سے تیرے حضور میں آج توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، رات میں کیے، دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، جان کر کیے بھی معاف کر دے، انجانے میں کیے بھی معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری زبان بھی گندی، ہماری آنکھیں بھی گندی، سوچ سوچ کر ہمارے دل دماغ بھی گندے ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ پیر بھی گندے ہو چکے ہیں، پورا وجود گندا ہو چکا ہے۔ یا اللہ معافی کا آب حیات ڈال کر اس میں حیات اور تازگی پیدا فرما دے۔ یا اللہ معافی کا قلم پھیر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم کمزوروں اور ہم گنہگاروں کا کام بن جائے گا۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یا اللہ معاف کر دے، حضرات صحابہ کرام کا واسطہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہم نہایت گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، ہم تیرے نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن دنیا والوں کے یہاں تیرے ہی کہلاتے ہیں۔ اگر ہم پر ظلم و ستم بھی توڑے جاتے ہیں تو اس لیے کہ ہم تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یا اللہ ایمان میں قوت عطا فرما، یا اللہ ایمان میں قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو معاف کر دے، ایک کو بھی محروم نہ فرما، ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما دے، زندوں کی بھی مغفرت فرما دے، مردوں کی بھی مغفرت فرما دے، جوانوں کو بھی معاف کر دے، بوڑھوں کو بھی معاف کر دے، مردوں کو بھی معاف کر دے، عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ اس مجمع میں کوئی تیرا بندہ ہوگا جو تجھے پسند ہوگا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اسلام کی حالت میں سفید داڑھی کر دینے والے بوڑھے حضرات جو تجھے بڑے محبوب ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ یا اللہ ان میں سے جس کی بھی تو لاج رکھتا ہو اس کی لاج رکھ کے ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت کر دے، ہم میں سے ہر ایک کو معاف کر دے، ہماری زندگی کو ٹھیک کر دے، اصلاح فرما دے، دلوں کو پاک صاف کر دے۔ یا اللہ دلوں کو پاک صاف کر دے، دلوں کا تزکیہ فرما دے، دلوں میں سے گندگیاں کینے سینوں میں سے کھرچ کھرچ کر یا اللہ نکال دے۔ یا اللہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، عقائد حقہ پر باقی رکھ۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو برے اخلاق سے، برے عادات و اطوار سے، برے عقائد سے، برے اعمال سے، بری صحبتوں سے، بری سوچ سے، بری فکروں سے اور بری عادتوں سے ہماری اور ہماری اولاد کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے، ہر طرف سے پٹ رہی ہے، دشمن گھیر رہا ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ صحیح فہم عطا فرما، وقت پر صحیح فیصلے کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ایسا قوی ایمان عطا فرما جیسا حضرت صحابہ کو عطا
عطا فرمایا تھا، یا اللہ ایسی قوت و طاقت عطا فرما جیسی حضرات صحابہ اور اصحاب بدر و احد کو عطا فرمائی تھی، یا اللہ اصحاب فتح مکہ کو عطا فرمائی تھی۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، جہاں جہاں بھی تیرے دین کا کام جس شکل صورت میں ہو رہا ہے، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری بستیوں میں خیر و برکات کو جاری فرما دے، یا اللہ شرم و حیا کو عام فرما، بے شرمی اور بے حیائی کو ختم فرما، یا اللہ ہر قسم کے جس لائن سے بھی گناہ تیزی کے ساتھ پھیر رہے ہیں، یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایک دن جانا ہے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، یا اللہ وقت پر ایسی پاکیزہ موت عطا فرما، یا اللہ کہ ہم تجھ سے راضی ہوں، تو ہم سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے واجب الادا حقوق میں سے کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ بچاؤ، یا اللہ ایسی خوشگوار موت عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یا اللہ ایک دن لٹا دیا جائے گا، آخری سانسیں نکل رہی ہوں گی، یا اللہ اس وقت یا اللہ شیطان کی نظر ہو جانے سے بچانا، یا اللہ اس وقت کرم کرنا، حسن خاتمہ کی دولت سے ہم میں سے ہر ایک کو مالا مال فرما، یا اللہ منکر نکیر کے سوال کو آسان بنانا، قبر کو تحت نظر وسیع کر دینا، یا اللہ آخرت کی کٹھنائیوں اور برزخ کی تلخیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ پل صراط کو آسانی کے ساتھ بجلی کی طرح پار کرا دینا، یا اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، یا اللہ جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یا اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، حوض کوثر پر تیرے حبیب کے ہاتھوں جام عطا فرمانا، تیرا دیدار نصیب فرمانا، جنت کا اولین دخول عطا فرمانا، جنت الفردوس عطا فرمانا، یا اللہ میں آخرت کی نعمتیں چاہیے، یا اللہ دنیا والوں کو جب تو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے تیری عبادت اور آخرت کے شوق سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈی فرما، دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کا تو تکفل فرمانے والا ہے، محتاج نہ بنا، تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا، ہمیں یا اللہ دست نگر نہ بنا، ہمیں تیرا محتاج بنا، قرآن سے وابستہ فرما، خدمت قرآن سے وابستہ فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق و سعادت عطا فرما، روزوں کی توفیق و سعادت عطا فرما، قیام اللیل کا شوق نصیب فرما، تراویح کا شوق عطا فرما، روزے کو بچانے اور اس کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی کو وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، یا اللہ آخرت کا شوق عطا فرما، دنیا کے بندے نہ بنا، آخرت کے بندے بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ہماری نقل و حرکت کو اخلاص کے ساتھ تیرے دین کے لیے بنا دے، یا اللہ وہ تیرے لیے ہو، تیرے دین کے لیے ہو، اس کی توفیق و سعادت عطا فرما، یا اللہ قرآن اور حدیث سے پوری زندگی وابستہ رکھنا، ہماری نالائکیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں اس سے محروم نہ کرنا، جن حضرات اساتذہ کرام، والدین اور رشتہ داروں اور متعلقین نے یا اللہ ہمارے لیے محنتیں کی، کوششیں کی اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود اپنی شفقتوں کا سایہ ہمیشہ رکھا، انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کی بھی یا اللہ مغفرت فرما، جو انتقال کر گئے ہیں یا اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما، یا اللہ ہم میں سے بے پناہ لوگ ہوں گے جو بے روزگار ہیں، انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما، بے نکاح ہے یا اللہ ان کو یہ بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے لیکن اس دیواجی زندگی تلخیوں کے شکار ہے، یا اللہ ان کو خوشگوار اس دیواجی زندگی نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا، یا اللہ جو
جو اولاد کو لے کر پریشان ہے ان اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنا، ماں باپ کو اولاد کے حقوق ادا کرنے والے بنا، پڑوسی کو پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹے کے اور چھوٹوں کو بڑوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ یا اللہ زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زندگی پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اللہم انا نسألک رضاءک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو مکمل شفا و راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو جیلوں میں بند ہے یا اللہ ان کو باعزت برات عطا فرما، یا اللہ ان کو باعزت برات عطا فرما۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی جو مسلمان بھی پوری دنیا میں پریشان حال ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے وہ بندے جو تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں ان کی کوششوں کو بارآور فرما، انہیں قوت و طاقت عطا فرما۔ اور یا اللہ جو دشمنان اسلام کے مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا اللہ ان کی تدبیروں کو سازشوں کو ان پر الٹ دے، یا اللہ ان کو باہم دست و گریبہ کر دے۔ اللہم مزق جمعہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم شتت شملہم۔ یا اللہ ان کا شیرازہ بکھیر دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین کے نہج اور طرز پر خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آئے، یا اللہ ایسے فیصلے فرما اور اس کی زیارت سے اور دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اتنا بڑا مجمع رات کی اس تنہائی میں جو کچھ بھی مانگنا ہو اگر کسی سخی کے پاس جا کر یا اللہ مانگے، اور یا اللہ 2 کوڑیاں بھی مانگے تو وہ بھی محروم نہیں کرے گا اور ضرور دے گا، شرما جائے گا۔ یا اللہ تیرے پاس جو کچھ مانگا گیا ہے، جو مانگنے سے رہ گیا اس کی حقیقت 2 کوڑیوں کی بھی نہیں ہے۔ تو داتاؤں کا داتا ہے، سخیوں کا سخی ہے، تو دینے سے راضی ہوتا ہے، تیرے پاس تو نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو خود ہی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دینے والا ہو۔ تو خود ہی کہتا ہے مغفرت مانگو میں بھر بھر کر دوں گا۔ تیرے حبیب نے کہا ہے، تو خود ہی اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور آسمان تک گناہ بھر کے لے آؤ، اتنی ہی مغفرت تمہیں دے دوں گا۔ یا اللہ ہم آسمان تک گناہ بھر کے لے آئے ہیں، تیری مغفرت کی بھیک مانگتے، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کے بندوں میں سے بنا۔ یا اللہ تیرے توفیق اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ عقل حلال کی توفیق عطا فرما، روزیے میں بھی حلال وسعت والی برکت والی روزیاں ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما۔ یا اللہ روزی بھی برکت والی عطا فرما، حرام سے شک شبے والی روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہی جئناک تائبین فلا تردنا صفرا خالیا ولا خائبین۔ یا اللہ ہم توبہ تلہ کر کے تیرے حضور میں آئے ہیں، خالی ہاتھ مت لوٹا، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ تو واقف ہے، اور آج تک تو نے کبھی محروم نہیں کیا، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب نے جو کچھ بھی خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کو اس سے پناہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.